بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ امریکی محکمہ دفاع نے فضا میں نظر آنے والی غیر شناخت شدہ اشیاء یا اڑن تشتریوں کی 3 ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ ان ویڈیوز کو سرکاری طور پر جاری کرنے کا مقصد ان کے اصلی یا نقلی ہونے سے متعلق عوام کو غلط فہمیوں سے بچانا ہے۔ یہ ویڈیوز سن 2007 اور 2017 میں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ امریکہ کے موقر اخبار نیو یارک ٹائمز کے 2 ویڈیوز شائع کی تھیں، جبکہ ایک گلوکار ٹام ڈیلانگ نے جاری کی تھی۔ وہ کوئی سنگر ہے شاید امریکہ کا جس نے دوسری جاری کی تھی، اور سنگر کا نام ہے ٹام ڈیلانگ۔ جب یہ ویڈیوز پہلی بار منظر عام پر آئی تھی تو کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ UFOز یا اجنبی برق رفتار جہاز ہیں، اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق سن 2004 میں 2 نیوی پائلٹوں نے بحر الکاہل میں 100 میل اندر ایک گول سی چیز جو پانی کے اوپر اڑ رہی تھی اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ پھر سن 2015 میں 2 ایسی ویڈیوز بنائی گئیں جن میں 2 غیر شناخت شدہ اشیاء تھیں، جن میں سے ایک فضا میں گھوم رہی تھی۔ ایک ویڈیو میں ایک پائلٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، اس چیز کو دیکھو یہ گول گول گھوم رہی ہے۔ پینٹاگون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک بھرپور جائزے کے بعد محکمہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ان ویڈیوز کو عام کرنے سے ملک کے حساس نظام کی صلاحیت کسی طرح بھی متاثر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان غیر شناخت شدہ اشیاء کے ہماری فضائی حدود میں داخلے ہونے سے متعلق مزید تحقیقات کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے۔ گلوکار ڈی لانگ نے 2017 میں UFOز اور اڑن تشتریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سٹارز اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنس نامی ادارہ قائم کیا تھا۔ پینٹاگون کی جانب سے غیر شناخت شدہ اشیاء کی ویڈیوز ریلیز کیے جانے کے بعد گلوکار ڈی لانگ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں اپنے ادارے کے شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اگلا منصوبہ ہے مزید ٹیکنالوجی حاصل کی جائے اور جوابات حاصل کریں اور لوگوں کو اس سے متعلق آگاہ کریں۔ کسی نامعلوم چیز سے منسلک سحر آسانی سے تو پھر ناظرین نہیں اترتا۔ ان نامعلوم اڑن تشتریوں یعنی UFOز کی کہانی میں بھی ان میں سے ایک ایسی بھی کہانی ہے جس کے ساتھ غیر یقینی کیفیت جڑی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے حکومتوں اور خاص طور پر امریکی حکومت سے متعلق کئی سازشی تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ کئی صدیوں تک لوگ آسمان میں دیکھ کر پراسرار روشنی اور چیزوں کے بارے میں اندازے لگاتے تھے، لیکن UFOز کی جدید کہانی کا تعلق سن 1947 میں ایک قصے سے جا ملتا ہے، جب ایک کسان نے امریکی ریاست نیو میکسیکو کے شہر روسویل میں ایک ملبہ دریافت کیا۔ آغاز میں اسے فلائنگ ڈسک کے طور پر بیان کیا گیا تھا، لیکن اب اسے سوویت یونین کی نگرانی کے لیے کسی خفیہ بیلون پروگرام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مبینہ طور پر جدید ترین طیاروں کی ٹیسٹنگ کے لیے نواڈا میں مختص ایریا 51 کے نام سے مشہور جگہ مبینہ طور پر UFO پر تحقیق کے ایک ادارے میں تبدیل کر دی گئی۔ سازشی مفروضوں کے حامیوں کے مطابق یہی وہ مقام تھا جہاں امریکی حکومت نے اس جدید خلائی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ گزشتہ چند برسوں میں بہت سارے ایسے بے تکے مفروضے اپنی موت آپ مر گئے، جب سن 2017 میں پینٹاگون نے بالآخر تسلیم کر لیا کہ اس نے مبینہ UFOز کی تحقیق کا پروگرام ختم کر دیا ہے۔ آج امریکی بحریہ ان نامعلوم اشیاء کو غیر شناخت شدہ فضائی کرشمہ کہتی ہے، تاہم یہ اس خیال کو ہمارے اجتماعی شعور سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اس بنیادی سوال کو جنم دے گا کہ کیا ہم واقعی اس کائنات میں تنہا ہیں؟